یہ نشان کیسا ہے؟ پہلے دن کی دلہن بیٹی نے مائکے میں قدم رکھا تو میری بیوی نے چونک کر اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک زخمی نظر مجھ پر ڈالی اور کمرے میں جاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں اماں، منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ میرا وجود زنجلوں کی زد میں آ گیا۔ میری پھول جیسی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کی؟ میں غصے سے گھر سے باہر جانے ہی والا تھا کہ بیٹی نے آواز دے کر روک لیا۔ ابا مت جائیے اس کو پوچھنے، ورنہ وہ طلاق دے دے گا، اور ویسے بھی اسے آپ نے ہی تو چنا ہے میرے لیے، تو اب فکر کیسی؟ مجھے امیر گھر میں بیایا ہے نا آپ نے، تو میں اب دولت کے ڈیر پر بیٹھ کر روز اپنے زخموں کو خود ہی مرہم لگا لیا کروں گی۔ آپ کی ہمدردی کسی کام نہیں آئے گی۔ میری بیٹی کے الفاظ نے مجھے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا کہ کیا مجھ سے غلط انتخاب ہو گیا۔ میں نے تو اپنی بیٹی کا بھلا ہی سوچا تھا، اپنی طرف سے اس کے لیے ایک بہترین ہیرے کا انتخاب کیا تھا، ورنہ وہ تو کوئلے پر مر مٹنے کو تیار تھی۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد تھا جب وہ میرے قدموں میں اپنا سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے کہے گئے الفاظ مجھے آج بھی اپنے کانوں میں سنائی دیتے ہیں۔ بابا حیدر کے لیے ہاں کر دیں، وہ غریب ہے مگر بہت اچھا انسان ہے، محنت کرے گا تو بہت جلد کسی اچھے مقام پر پہنچ جائے گا، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ وہ تو آپ کی بہن کا بیٹا ہے نا، آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پلیز اس کو انکار مت کریں۔ حیدر مجھے بھی پسند تھا، لیکن اس میں واحد کمی یہی تھی کہ وہ غریب تھا، جبکہ اپنی بیٹی کے لیے میری نظر اپنے تایازاد کے بیٹے سلطان پر تھی، جو امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا اور اپنے باپ کی دولت اور جائیداد کا واحد وارث تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی ارحا کی ایک بھی نہیں سنی اور زبردستی اس کا رشتہ سلطان سے طے کر دیا۔ ان لوگوں کو میری معصوم بیٹی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے تو حق مہر میں ان کا گھر بھی اپنی بیٹی کے نام لکھوا لیا تھا، اور اپنی طرف سے میں نے اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کر کے بہت مطمئن تھا۔ لیکن یہ کیا کر دیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان شادی کی پہلی رات میری بیٹی پر یوں ہاتھ اٹھائے گا۔ میں مڑے مڑے قدموں سے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھا تو دروازے پر ہی رک گیا۔ آگے کا منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ وہ اپنی ماں کو اپنے جسم پر موجود نشانات دکھا کر کہہ رہی تھی، یہ ہے پہلی رات کا تحفہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، امی اس نے مجھے بہت گالیاں دی، مجھے لالچی کہا کہ میں نے اپنے بچپن کے مگیتر کو دولت کی خاطر چھوڑ دیا، اور اگر مجھے کوئی اس سے بھی زیادہ امیر ملا تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گی۔ اس لیے شروع سے ہی مجھ پر اپنا رعب قائم کرنے کی خاطر اس نے میرا یہ حال کیا۔ ایک منظر اور میری آنکھوں کے سامنے لہرایا جب شادی سے کچھ دن پہلے وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی۔ تب اس نے کہا تھا، آپ اگر میری شادی حیدر سے نہیں کروانا چاہتے تو جس مرضی سے کروا دیں، مگر سلطان سے مت کروائیے وہ۔ اور تب میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو اچھے مستقبل کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ بہت پیسے والا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ اور وہ مجھے کچھ بتاتے بتاتے رک گئی اور چپ کر کے چلی گئی۔ کاش میں اس وقت اس کی پوری بات سن لیتا تو آج یہ تکلیف دہ منظر میرے دل کو یوں دبوچ نہ رہا ہوتا۔ کاش میں اس کی شادی حیدر سے ہی کر دیتا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کب وہ واپس چلی گئی۔ میں نے چونکتے ہوئے اپنی بیوی سے پوچھا، اتنی جلدی چلی گئی وہ؟ کیا کچھ سامان لینے آئی تھی؟ تو اس نے کہا، جس سونے کے پنجرے میں آپ نے میری بیٹی کو قید کر دیا ہے وہاں پر کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اسے دنیا بھر کی دولت تو دے دی، مگر جس شخص کے حوالے کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کس فطرت کا مالک ہے۔ صرف کروڑوں کی جائیداد دیکھی اور آپ نے رشتہ کر دیا۔ اصل میں اس کی شادی سلطان سے نہیں بلکہ اس کی دولت سے ہوئی ہے۔ میں نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، وہ اس کو سدھار لے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو گھر بٹھا کر لوگوں کے تانے سنوں، لوگوں کو خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس کو بدل دے گی، لیکن وہ خود ہی بدل رہی تھی۔ دن بہ دن سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، آنکھوں میں ہر وقت اداسی ڈیرے ڈالے رہتی تھی۔ اس کی ماں اسے خوش رہنے کا کہتی تو وہ تلخی سے ہنس پڑتی اور کہتی، اماں دیکھو تو یہ 20,000 کا جوڑا پہنا ہوا ہے، 10,000 والے جوتے ہیں اور 10,000 کا ہی پرس ہے، اور یہ زیور جو آپ میرے گلے میں دیکھ رہی ہیں یہ تو شاید لاکھوں کا ہے۔ میں خوش ہوں۔ اب یہ سب مجھے حیدر تو نہیں دے سکتا تھا نا، سلطان نے دیا۔ اب تو وہ اپنے نشانوں کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھی، جب بھی آتی تو اس کی آنکھوں میں التجا ہوتی۔ وہ اس قید خانے سے رہائی چاہتی تھی، مگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی رخ پھیر جاتا کہ میں لوگوں کی زبان سے اپنی بیٹی کے لیے طلاق یافتہ کا لفظ نہیں سن سکتا تھا۔ دنیا اسے اور ہمیں جینے نہ دیتی، وہ سمجھوتا کر رہی تھی تو اسے یہی کرتے رہنا چاہیے تھا، اس امید پر کہ شاید اس کا شوہر کبھی ٹھیک ہو جائے، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش میں اس کے لیے طلاق یافتہ کا لفظ سننے کی ہمت پیدا کر لیتا
تو آج اس کے لیے مری ہوئی کا لفظ نہ سنتا۔ سلطان نے نشے کی حالت میں اسے بہت مارا اور اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہی۔ ایک ملازمہ نے خدا ترسی کی اور اسے ہاسپٹل پہنچا کر ہمیں اطلاع دی، مگر جب تک ہم پہنچے دیر ہو چکی تھی، وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ گڑ، وہ پیسہ، وہ زیور، وہ دولت اور جائیداد سب وہیں کا وہیں رہ گیا اور میری بیٹی چلی گئی، سب چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی قبر پر پھول چڑھاتے ہوئے مجھے حیدر نظر آیا، بے تحاشا روتے ہوئے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بیٹی کے باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو سہولیات اپنے بچوں کو دینے میں اس کو 50 سال لگے، وہ ایک 24-25 سال کا لڑکا شادی کے فوراً بعد کیسے دے سکتا ہے۔ میں محنت کر رہا تھا ماموں اس کے لیے، مجھے اس کے لوٹ آنے کی بھی امید تھی، مگر آپ کی میں نے اسے مار دیا۔ اگر آپ جیسے باپ مری ہوئی کی جگہ طلاق یافتہ بیٹی کا لفظ سننے کی ہمت پیدا کر لیں تو ارحا جیسی کئی لڑکیوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ وہ روتے ہوئے چلا گیا اور میں اپنے دل کو تھامتے ہوئے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ میری معصوم بچی میری بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے مری تھی۔ اب جب تک میں نہ مرتا یہ احساس مجھے جینے نہ دیتا کہ اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔